اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس چھوٹی سی صورت میں جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں تقریباً پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہم کو سکھلائی ہے اور اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دے. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت بتا جو مغضوب علیہم ہیں اور جو ضالین ہیں. مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب اور غصہ اترا، ضالین جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. ان دونوں کا راستہ ہم کو مت بتا. تو یہ دعا سکھائی گئی ہے. تو اس دعا میں دو چیزوں کی تعلیم ہے. دعا میں بھی تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں اس میں، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ. تو ایک طرف دعا ہے تو دوسری طرف اسی میں ہماری تعلیم و تربیت بھی ہے. تو دعا یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دیں، اور ان لوگوں کا راستہ بتا، سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر ان لوگوں کا راستہ مت بتا جن پر تیرا غضب اور غصہ اترا اور جو گمراہ ہو گئے. تو اس میں دو چیزوں کی تعلیم دی. ایک چیز یہ کہ ہم کو ان کے راستے پر چلنا چاہیے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور دوسری تعلیم ہم کو یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کے راستے پر نہ چلیں، اور ہم کو اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے جن لوگوں پر اللہ کا غضب اترا اور جو گمراہ ہو گئے ہیں. ان کے راستے پر ہم کو نہیں چلنا چاہیے. تو یہ دو باتوں کی تعلیم اور تربیت بھی ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے. یہ ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، دوسرے وہ جن پر اللہ کا غضب اور غصہ اترا، تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے. پہلے کے راستے پہ چلنے کی، دوسرے دو کے راستے سے بچنے کی تعلیم ہو گئی. تو قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے پہلی قسم جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ بتایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو مختصر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جن پر انعام ہوا وہ چار قسمیں بیان کی. ایک انبیاء ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات. دوسرے شہداء ہیں، دوسرے صدیقین ہیں جو نبی کے بعد کا درجہ پانے والے امتی ہیں. اور تیسرے شہداء ہیں، شہید، خدا کی راہ میں جان و مال لگا کے قربان کر دینے والے شہید. اور تیسرے صالحین ہیں
کہ جو اپنی زندگی سے اور اپنے عمل سے اللہ کو راضی اور خوش کر کے دنیا سے گئے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو گویا ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اگر زندگی ہمیں گزارنا ہے تو ان 4 کی زندگی گزاریں، ان 4 کے راستے پہ چلیں، انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین۔ اب انبیاء تو موجود نہیں ہیں لیکن انبیاء کا راستہ موجود ہے، انبیاء والی زندگی موجود، انبیاء کی حیات موجود، انبیاء کی سوانح موجود اور انبیاء کے طریقے موجود ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی دعوت موجود ہے، اور وہ جس چیز کو لے کر آئے تھے وہ چیز واضح طور پر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ تو ہمارے سامنے انبیاء کی زندگی پوری کتاب ہے، اور باقی رہے صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ قیامت تک رہیں گے۔ صدیقین پہلے درجے میں وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ ساتھ رہے، انبیاء پر ایمان لائے، انبیاء کے طریقے پر چلے اور انبیاء کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ نبی کے کام کو سنبھالنے والے، اور سب سے زیادہ نبی کی زندگی سے قریب، اور سب سے زیادہ نبی کا ساتھ دینے والے، نبی کا تعاون کرنے والے، یہ صدیقین ہیں۔ تو وہ صدیقین تو وہ تو حضور نبیوں کے زمانے میں تھے، اب صدیقین قیامت تک بھی رہیں گے۔ قیامت تک صدیقین وہ لوگ رہیں گے جو نبیوں کے راستے پہ چلنے والے اور نبیوں کے طریقے کو اپنا طریقہ، اپنی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر جینے والے۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون وہ صدیق کا مقام پانے والے، صدیقین کا درجہ پانے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 صدیقین کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہیں مومن آل فرعون، فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو فرعون کا درباری اور فرعون کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، اور وہ ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور اندر اسے ایمان لا کر فرعون کے پارلیمنٹ میں، فرعون کے دربار میں شریک رہا کرتے تھے، اسی کے خاندان کے آدمی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا وارنٹ فرعون نے جاری کیا، تو پھر وہ ان کا ایمان اندر سے بھڑک اٹھا، اور ایمان کی چنگاری جو ہے وہ شعلہ بن گئی، اور انہوں نے بھرے دربار میں فرعون کو للکارا اور فرعون کے درباریوں کو بھی للکارا، اور پھر اپنے ایمان کا اظہار علل اعلان کر کے پھر فرعون کو اور فرعونیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری اور قتل کے خلاف انہوں نے مقدمہ کر کے گویا لڑ کر کے اس میں مزاحمت کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اور فیور میں بات۔ آج کے زمانے میں بھی حالات کبھی کبھی ایسے مخالف ہو جاتے ہیں، اور حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ نبیوں کے فیور میں، ایمان والوں کے فیور میں، اسلام کے فیور میں بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اوقات حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، اور اسی طرح سے کورٹوں کچہریوں میں، پارلیمنٹوں میں، اسمبلیوں میں اور آفیسوں میں، اور اسی طرح سے ماحول میں، محلوں میں، بازاروں میں، مختلف جلسوں میں اور خاندان کی تقریبات میں، اور اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر مختلف مواقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ دینداروں کے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ، مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں، نبیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، نبیوں کی ازواج مطہرات کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے اندر کا جو ایمان ہوتا ہے اور ہمارے اندر کا جو یقین ہوتا ہے اور ہمارے اندر کی جو اسلامی حمیت اور غیرت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی جاگ جاتی ہے، اور ایسے موقع پر برملا ان سب لوگوں کے مقابلے میں تنے تنہا رہ کر کے بھی اسلام کے فیور میں، مسلمانوں کے فیور میں اور اسلام کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے حق میں، قرآن کے حق میں ہم بول اٹھتے ہیں، اور پھر ذرا برابر بھی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہ مثال ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومن آل فرعون کے ایک شخص نے، مومن آل فرعون کا لقب پانے والے مسلمان نے
فرعون کی پارلیمنٹ میں اسی کا اظہار کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے قرآن میں ان کی اس پوری تقریر کو اور پورے واقعے کو نقل کر کے ہمارے سامنے عبرت کے لیے پیش کر دیا کہ تم بھی اگر مسلمان ہو، تمہارے دل میں بھی اگر حمیت اور غیرت اسلامی ہے تو پھر ایسی غیرت دکھاؤ جس طرح مومن آل فرعون نے دکھایا۔ تو وہ گویا اس طرح آج اس فیور میں بات کرنے والے مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، وہ گویا مومن آل فرعون کی مثال زندہ کر رہا ہے۔ اور یقیناً میں تو کہتا ہوں کہ کہوں گا اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ درجہ چاہے صدیقیت کا نہ ملے، لیکن انہوں نے صدیقین جیسا عمل کر کے دکھایا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو ان کی طرح کا اجر ضرور دیں گے۔ تو غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو صدیق یہ ہیں جو مومن آل فرعون ہیں، اور دوسرے صدیق ہیں صاحب آل یاسین۔ یعنی سورہ یاسین میں ایک واقعہ 3 نبیوں اور پیغمبروں کا پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان نبیوں نے ایک علاقہ، ایک ملک، ایک گاؤں جس کا نام انطاکیہ کہتے ہیں، وہاں انہوں نے دعوت دینی شروع کی تھی، اور ایک بستی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دعوت دیتے ہوئے چلے تھے، تو کسی نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا، لیکن ایک شخص مسلمان ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے بستی کے شروع میں، اور جب وہ انبیاء دعوت دیتے ہوئے بستی کے اخیر تک جاتے رہے، کوئی نہیں مانا، تو ان کے اندر کی وہ ایمان کی چنگاری جاگ اٹھی، اور غیرت و حمیت نے ان کو للکارا، اور یہ کھڑے ہوئے اور ان انبیاء کا تعاون کرتے ہوئے اپنی پوری قوم کے خلاف اور ساری قوم کی مخالفت مول کر اور سب کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے انبیاء کے فیور میں بات کی اور انبیاء کا تعاون کیا اور انبیاء کا ساتھ دیا اور نبیوں کی دعوت میں نبی کے ساتھ ساتھ چلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری قوم مخالف ہوئی اور انہوں نے پکڑ کر شہید کر دیا۔ تو اگرچہ کہ وہ اس موقع پر ان کی دعوت اور ان کی للکار اور ان کی فیور میں بات کرنا اور حمیت اور غیرت میں ان کا انبیاء کا ساتھ دینا، وقتی طور پر اس کا نقصان ان کو بھگتنا پڑا کہ شہادت اور ان کا جام شہادت انہیں نوش کرنا پڑا، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کا واقعہ عبرت کے طور پر سورہ یاسین میں نقل کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نمونے کے لیے پیش کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ نبی کے بعد کا درجہ پانے والے صدیقین میں یہ صاحب یاسین نے بھی وہ صدیقیت کا درجہ پا لیا۔ اللہ کے ہاں اپنا مقام اور اپنا رتبہ اور اپنا مرتبہ بنا لیا انہوں نے، ایک چھوٹا سا عمل کیا اور وقت کے تقاضے کو پورا کیا تو اللہ نے ان کو صدیقیت کا مقام دے دیا۔ اور تیسرے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب یہ حالات پیش آئے اور حضور کی دعوت کو کوئی ماننے اور تسلیم کرنے والا نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے جھٹلانے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے لوگ آپ کی اس توحید کی دعوت پر، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ساری مخالفتوں کو مول کر تنے تنہا کھڑا ہونے والا پہلا شخص وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تینوں صدیقین ہیں اور ان تینوں صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق تو ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے ہم ان کو صدیق اکبر کے لفظ سے اور لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو ہماری محترم خواتین، اس وقت ملک کے حالات ہوں کہ دنیا کے حالات ہوں، ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس قدر مخالفتوں کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں۔ اللہ نے یہ واقعات قرآن میں نقل کر کے اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کر کے ہمیں ان واقعات کے ذریعے سے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ زندگی میں اگر جینا ہو تو اسلام کے لیے جیو اور مرنا ہو تو اسلام کے لیے مرو۔ اور اگر زندگی میں زندہ رہنے کے لیے جینا ہے، کھانے پینے کے لیے جینا ہے اور عیش و آرام کے لیے جینا ہے، اور اگر دنیا اور مال و متاع کے لیے جینا ہے، عیش و عشرت کے لیے جینا ہے، اور اپنے حسن و جمال کے لیے اگر جینا ہے، زیب و زینت کے لیے جینا ہے، تو ایسا جینے والے دنیا میں بہت ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی ازواج مطہرات کے بھی دل میں ایک مرتبہ بات آئی کہ جب فتوحات ہو گئیں، مال و دولت آنے لگا اور کچھ فراوانی ہونے لگی، تو ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کب تک ہم ان تنگیوں میں رہیں گے، کب تک ہم ان حالات میں رہیں گے، کب تک ہم ان مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور فقر و فاقے میں رہیں گے، کچھ ہمارے لیے بھی وسعت ہونی چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب نے مل کر کے حاضری دی. یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ تو بڑے ٹھاٹ باٹ میں اور کھاتے پیتے اور خوشحالی میں اور عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ نبیوں کے سردار، دونوں جہان کے آقا اور سردار آپ ہیں، اور آپ کی بیویاں اتنی تنگیوں میں کب تک رہیں، کب تک ہوگا؟ کچھ ہمارے لیے بھی وسعت فرما دیں، کچھ ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں، کچھ کھانا کپڑا اچھا ہو جائے، ہمارا بھی روٹی کپڑا مکان ہمارا بھی بہتر ہو جاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طیش آ گیا، ناراضگی ہو گئی آپ کو. آپ نے اپنی بیویوں کا یہ مطالبہ پسند نہیں کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنی ناراضگی ہوئی اور آپ کا اتنا دل دکھا کہ آپ نے 1 مہینے تک ان بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لی، اور آپ علیہ السلام سب کو چھوڑ کر ایک علیحدہ حجرے میں جا کر آپ نے قیام کر لیا. اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اپنی عورتوں اور اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیا کا عیش و عشرت اور آرام اور راحت کی زندگی چاہتے ہو تو آ جاؤ، سب کو جمع کر کے میں تمہیں کیا کیا راحت چاہیے، کیا کیا عیش و آرام چاہیے، کتنا مال و متاع چاہیے، سب میں تم کو دے دوں اور چھٹی کر دوں. جاؤ چھٹی کرو، آرام کرو، راحت سے زندگی عیش و آرام سے گزارو. اور اللہ نے ایک دوسری جگہ اپنے نبی سے وعدہ کر لیا کہ اے نبی اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہٹا کے تمہارے لیے ہم دنیا کی مختلف عورتیں اور اچھی اور خوبصورت بھی اور نیک صالح بھی جیسی چاہیں ہم آپ کو مہیا کر دیں کہ آپ فکر مت کیجیے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو مال و متاع چاہیے تو آؤ، مال و متاع دے کے تم کو عیش و آرام سے جینے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے اور اللہ رسول کی خوشنودی رضا چاہیے تو پھر تمہیں اسی تنگی میں، اسی دشواری میں، اسی پریشانی میں، انہی حالات میں اور انہی تنگیوں میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی فکر میں اور آخرت طلبی کے لیے جینا اور مرنا ہوگا، اور پھر اللہ اور رسول کو اختیار کرنا ہوگا. تو اختیار ہے تم کو، چاہے تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت مانگ لو اور اسی پر راضی ہو جاؤ، اور اس کی وجہ سے آنے والی تنگیوں کو، دشواریوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو اور مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کو پسند کر لو. اور اگر یہ نہیں چاہتے ہو، وسعت چاہتے ہو، مال و متاع چاہتے ہو، گھر بار اور اچھے لباس اور عیش و عشرت چاہتے ہو تو آؤ میں تھوڑا سا سامان و مال و متاع دے دوں، جا کے عیش و آرام سے رہ لو، پھر میرے پاس رہنا، میرے ساتھ مت رہنا. یہ 2 چیزوں کا اختیار دیا حضور نے، بولا کہ سب کو کہہ دیا کہ اختیار ہے تم کو. حضرت عائشہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی. حضرت عائشہ سے بھی بولا کہ حضور نے کہہ دیا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ چاہے تم مجھ کو اختیار کرو یا دنیا کو اختیار کرو، 2 میں سے ایک. اب حضرت عائشہ اگر اسی لمحہ کہہ دیتی کہ مجھے وہ دنیا چاہیے تو پھر اسی وقت میں اللہ کے نبی سے جدا ہو جاتی ہمیشہ کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کو بڑی محبت تھی حضرت عائشہ سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بھی یہ اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں نادانی میں عائشہ یہ نہ کہہ دے. اس لیے حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے پوچھ لینا، کیونکہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں نادانی میں حضرت عائشہ یہ فیصلہ نہ لے لے، اختیار اپنا اختیار سے کہیں دنیا کو نہ پسند کر لے پھر میرے سے چھوٹ نہ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ چاہیے تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضور کی جوانی میں حضرت خدیجہ جیسی بیوی دی اور آپ کے بڑھاپے میں حضرت عائشہ جیسی جوان عورت تھی. حضرت حضور کی جوانی میں خدیجہ جیسی بوڑھی عورت اور حضور کے بڑھاپے میں عائشہ جیسی جوان عورت. سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا ایک عجیب انتخاب تھا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور کی جوانی میں جس وقت میں حضور نے دعوت کا کام شروع کیا تھا، دین کی محنت شروع کی تھی، اس وقت میں حضور کو تسلی دینے والی عورت کی ضرورت تھی، ہمت دلانے والی عورت کی ضرورت تھی، تعاون کرنے اور ساتھ دینے والی عورت کی ضرورت تھی. اس کے لیے تجربہ کار،
فہم رکھنے والی مالدار خاتون کی، تو حضور کو مال کی بھی ضرورت تھی، حضور کو سکون کی بھی ضرورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ضرورت تھی. تو ایک زبردست عورت اللہ نے حضور کی قسمت میں اور آپ کی نکاح میں عورت، ایسی عورت رکھی جس عورت سے اللہ نے یہ کام لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے آپ کی نبوت کی تائید، آپ کا تعاون اور آپ کا ساتھ دینا، آپ کو تسلی دینا، آپ کو ہمت دلانا، آپ کو دلاسا دینا، آپ کے غم کو ہلکا کرنا اور آپ پر اپنا مال نثار کر کے ہر طرح سے مالی تعاون. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب گھرانے سے تھے، یتیم تھے اور آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا. حضرت خدیجہ مالدار امپورٹر اور ایکسپورٹر عورت تھیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والی مکے کی مالدار خاتون تھی، سارا مال ان کے پاس موجود تھا. حضور کو تکلف ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ کا مال میں کیسے استعمال کروں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اتنی بڑی قربانی دی کہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو قریش کے جمع کر کے سب کے سامنے کہا کہ دیکھو آج کے دن سے میرا مال میرا نہیں ہے، آج کے دن سے مال میرا محمد الرسول اللہ کا مال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تم سب کو گواہ بناتی ہوں، گواہ رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار ہے میرے مال پر. میں اپنا حضور اپنا میرا مال نہ سمجھیں، اس کو اپنا مال سمجھ کے دین کے تقاضوں پہ جہاں چاہے لگائیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عورت کی ضرورت تھی خدیجہ جیسی، تو اللہ نے وہ عورت آپ کو عطا کی. پھر آپ کا جب بڑھاپا آیا اور زندگی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا تھا اور آپ کا جو دین تھا اور آپ کا جو علم تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوری امت کا جو سرمایہ تھا وہ پوری دنیا تک اور قیامت تک آنے والی امت تک پہنچانے والے لوگوں کی ضرورت تھی. تو خاص طور پر حضور کی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، عورتوں کے ساتھ کا معاملہ اور عورتوں کا دین وہ پہنچانا ضروری تھا. اس کے لیے اللہ نے ایسی ذہین و فطین اور سمجھدار اور ذکی عورت حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور کے نکاح میں دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ازدواجی زندگی کا دین اور گھریلو زندگی کا دین اور عورتوں کا دین وہ اللہ نے حضرت عائشہ کو عطا فرمایا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک اور قیامت تک آنے والی ساری امت تک وہ علم اور وہ دین ان کے ذریعے سے پہنچانا تھا. اس کے لیے اللہ نے انتخاب اس جوان عورت کا کیا جس کو آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غرض محترم خواتین، اللہ جل شانہ و من والو نے ہمارے سامنے یہ پاکیزہ لوگوں کی زندگیاں رکھی ہیں. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، جو اور صالحین قیامت تک رہیں گے، ہر زمانے میں رہیں گے. یہ نیک لوگ اور مرد ہوں عورتیں ہوں سب میں نیک ہیں. عورتیں بھی ہیں صدیقین کا درجہ پانے والے، شہداء کا درجہ پانے والیاں اور صالحین کا درجہ پانے والیاں عورتوں میں بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں. یہ پاکیزہ عورتوں کی زندگیاں، پاکیزہ مردوں کی زندگیاں ہمارے سامنے نمونے کے طور پر موجود ہیں. تو اللہ نے ہم کو قرآن کی اس صورت میں یہ تعلیم دی ہے کہ تم ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان کو آئیڈیل بنا کے، ان کو نمونہ بنا کے ان کی زندگی پہ چلو اور ان کی راہ پہ چلو. اور پھر دوسری دو قسمیں، ایک مغضوب علیہم ہیں اور ایک ضالین ہیں. تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہوں. معلوم تھا ان کو کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، معلوم تھا ان کو کہ قرآن میں یہ تعلیم ہے اور حدیث اور آسمانی کتابوں میں یہ پیغام آیا ہوا ہے، معلوم تھا. علم رہنے کے باوجود گمراہی کے راستے پہ خود اپنے ارادے سے چلے تو اللہ کا ان پر غضب اترا اور اللہ ان سے سخت ناراض ہے. تو ایسے بدبختوں کے راستے پہ قیامت تک چلنے کے لیے امت کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا. اور تیسری قسم ہے کہ ضالین سے مراد گمراہ ہیں، اور یہ وہ قسم ہے جن کو ہم نصارہ کہتے ہیں. یہ زیادہ تر جو گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹک گئے اور ہٹ گئے، صحیح راستہ چھوڑ دیا، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے. یہ علم میں کمی کی وجہ سے، بے علمی اور جہالت کی بنا پر انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، پڑھے لکھے نہیں اور کتاب اللہ کا علم نہیں سیکھا، علماء کی صحبتوں میں رہ کے علماء سے استفادہ نہیں کیا، تو علماء کے راستے پہ نہیں چلے، علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. فکریں غلط ہو گئیں، نظریات غلط ہو گئے، عقیدے غلط ہو گئے، عمل غلط ہو گیا، سارے غلط راستے پر وہ چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہوشیار رہنا تم بھی، کہ کہیں تم بھی ایسے کے راستے پہ مت چلنا. ایک وہ طبقہ ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد علم پر عمل نہ کر کے گمراہ ہوا، اور یہ دوسرا وہ طبقہ ہے جو علم حاصل نہ کر کے
علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوا، تو یہ دونوں کی دونوں قسمیں ایسی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کے راستے پہ مت چلنا ہو تو چار کے راستے پہ چلو، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو قیامت تک یہ نمونے اور ان کی زندگیاں ہمارے سامنے، اگر سیرت پڑھیں گے نا، حضور کی سیرت پڑھو، ازواج مطہرات کی سیرت پڑھو، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھو، تو ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے ایسے راستے موجود ہیں، خدا کی قسم اگر ایسے راستے ہم اگر ڈھونڈنا چاہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں کسی قوم میں، کسی فرد میں، کسی طبقے میں وہ پاکیزہ زندگیاں نہیں ملیں گی جو پاکیزہ زندگیاں اللہ نے ہمارے نبی کے ماننے والی امت کے صالحین اور صالحات کی عطا فرمائی۔ تو ہم ایسی پاکیزہ زندگیاں چھوڑ کے کس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ کس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ اور اپنا فین بنا کے جینا چاہتے ہیں؟ جینے اور مرنے کے لیے اگر کوئی نمونہ آپ کو ہم کو اپنانا ہے تو یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اور اگر ان پاکیزہ ہستیوں کو چھوڑ کر دنیا کے فلم اسٹار ہیں، کھیل کود کرنے والے ہیں، اور ناچنے گانے والے ہیں، دنگے فساد کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اکڑنے اور اینٹنے والے ہیں، کوئی مال کی بنیاد پر، کوئی حسن و جمال کی بنیاد پر، کوئی جو ہے طاقت و قوت کی بنیاد پر، اور کوئی کس بنیاد پر اکڑنے اور فخر کرنے اور دنیا میں غرور کرتے ہوئے دوسروں پہ ظلم و ستم کرنے والے، ایسے لوگوں کے ہم راستے پہ چلیں گے، یہ تو جہنم کی کندے بننے والے ہیں، اور یہ جہنم رسید ہونے والی قوم ہے۔ ان کی زندگیوں پہ تو رونا آئے گا، ان کی عاقبت بھی برباد ہونے والی ہے۔ کیا ہم ایسوں کے راستے پہ چلیں گے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ خدارا ہم ایسوں کے راستے پر پھٹک کے بھی نہیں دیکھیں گے، اور ایسوں کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا کے دیکھیں گے، لالچ والی نظر بھی نہیں، ان کی زندگیوں پہ رال نہیں ٹپکے گا، نگاہ بھی نہیں اٹھے گی، تمنا بھی نہیں کریں گے، آرزو بھی نہیں کریں گے، خواہش بھی نہیں کریں گے ان کے طریقے پر جینے کی، بلکہ اگر تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، اور اگر جذبے رکھیں گے تو ہم صحابہ کے، صحابیات کے، صالحین، صالحات اور انبیاء اکرام اور ان کی ازواج مطہرات، ان کے طریقے پر جینے اور مرنے کی ہمارے دل میں تمنا ہو، خواہش ہو، آرزو ہو، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں، کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی اللہ رب العزت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اپنے آپ کو دین اور شریعت کا تابع بنا کر لے کے چلنا۔ اسی کے لیے کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں ہم چلیں، وقت لگائیں، اور تعلیم اور تربیت حاصل کریں، مدرسوں میں آ کر کے پڑھیں، علم رہے گا اور پھر علم کے مطابق عمل رہے گا، کبھی گمراہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، اور دوسرا میری سنت ہے، میری زندگی ہے۔ تمہارے سامنے یہ دو چیزیں ہیں، اگر ان پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لہذا ایک طرف تو حضور نے قرآن پیش کیا، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں دو لفظ ہم اس کو بدل کے پیش کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، ایک کتاب اللہ پیش کی تو دوسری رجال اللہ پیش کیا اللہ کے نبی نے۔ کتاب اللہ قرآن ہے، رجال اللہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ پر، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ دو نمونے ہمارے سامنے ہیں، کتاب اللہ ہے، رجال اللہ ہے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا اس قرآن پر عمل کرنے والے مرد و عورتیں ہیں، ان کو نمونہ بنا کے چلنا ہے۔ اگر ہم چلیں گے اس طرح سے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ مستورات بھی تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا محسن يا مجمل يا جبار يا منيب أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر ودبي الماء وشعاع الشمس ونور القمر منزول بك كل حاجتنا يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیاں، غلطیاں اے اللہ لغزشیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی یا اللہ تیرے حکموں والی، تیرے نبی کی پاکیزہ سنتوں والی، اور تیرے صالح اور نیک بندوں بندیوں والی
ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ گمراہوں کے راستے پہ چلنے سے بچا، گمراہ ہونے سے بچا، گمراہ کرنے سے بچا، گمراہوں کے راستے پہ چلنے سے بچا، خواہشات پر اور خواہشات والی زندگی پر جینے اور مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری مرضیات والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، تیری ناراضگی سے بھرپور ہماری حفاظت فرما۔ اگر تیری ناراضگی والا راستے پر اگر ہم چل پڑیں ہماری دستگیری فرما اور ہماری رہبری فرما، اور اے اللہ اور پھر ہمارے یا اللہ ہماری اللہ پیشانی کے بال پکڑ کے یا اللہ انگلی پکڑ کر، جیسے باپ اپنے بچے کو غلط راستے سے پکڑ کے روک لیتا بچا لیتا ہے، اے اللہ ایسے ہماری رہبری فرما کر، دستگیری فرما کر، غلط راستے سے بچا کر صحیح راستے پہ ہم کو چلا لے۔ اور اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، علم دین سے مالا مال فرما، عمل صالح نصیب فرما، اور یا اللہ اخلاص والی زندگی اور اے اللہ الہیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اور آخر میں یا اللہ ہم سب کے جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ آج کی جڑنے جمع ہونے کہنے اور سننے مذاکرے سارے اعمال کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، اور آئندہ کے لیے جو کام جس طرح کرنا تو آپ کو پسند ہو اس طرح کے کاموں کے کرنے کے لیے ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا